قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف۔ سورہ فاتحہ کا مقام نزول جو ہے، تفسیر خازن کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس صورت کے بہت سارے نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور اس کے شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی وجہ سے اس سورت کو السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی، 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں بھی اسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 اور سے 8 تک 3 نام، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال اور سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ تفسیر خازن، تفسیر مدارک اور تفسیر روح المعانی، سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہ تمام جو ہے باتیں وہاں پر موجود ہے۔ تو یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ اس سورت کے بہت زیادہ نام ہیں، تقریباً 15 نام گنائے گئے ہیں، اور زیادہ نام ہونا اس کی فضیلت کو بھی جو ہے ثابت کرتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کے فضائل میں کچھ روایات موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہی سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فاتحۃ الکتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، پیش کر کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ
اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ ہر مرض کے لیے شفا کا باعث ہے۔ امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے کچھ فضائل تھے جو آپ حضرات نے اس کو سماعت کیا۔ اب سورہ فاتحہ کے مضامین کتنے مضامین پر یہ سورہ فاتحہ جو ہے مشتمل ہے؟ تو سورہ فاتحہ 4 مضامین پر جو ہے مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کے رحمان و رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کا ذکر بھی اس صورت میں موجود ہے۔ نمبر 3 صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 4 دعا کے آداب کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی اس میں تعلیم بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اب سورہ فاتحہ سے متعلق چند شرعی مسائل بھی جو ہے آپ سماعت فرما لیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، یعنی امام جب پڑھے گا تو مقتدی نہیں پڑھیں گے، اور جب مقتدی یا امام دونوں میں سے تنہا انفرادی طور پر نماز ادا کی جا رہی ہے تو جب دونوں کو بھی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ یعنی یہی ہے کہ جب امام پڑھے گا تو مقتدی خاموش رہے گا، اس لیے کہ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات کا سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کتاب الصلاۃ میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ سورہ فاتحہ کے اگر میں وظائف کی بات کروں، جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیل ہوئے، بیمار ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ سورہ فاتحہ 40 بار پڑھ کر دم کر کے پانی پر اس سے ان کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ دھلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا دے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور دونوں شہزادے صحت یاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو پاک برتن میں نقش کر کے وہ برتن مریض کو پانی میں ڈال کر پینے کو دیں تو خدا تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مریض صحت یاب ہو جائے، اور جو کوئی چینی کے پاک برتن میں زعفران و گلاب سے سورہ فاتحہ لکھ کر دھو کر پیے باذنہ تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وہ بھولنے کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کوئی فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کر درد چشم کے دفع کے لیے آنکھ پر دم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے آنکھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ یعنی فجر میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض، ان دونوں کے بیچ میں اگر 41 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کو اگر 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پر مل لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جائے گی، اور اس کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیزی پیدا کرے گا، اور اس کے آنکھیں کبھی بھی جو ہے درد سے دکھیں گی نہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے گا، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی علمی روحانی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔